وغیرہ محترم، گزشتہ ہفتے فاروق بھائی بام نے ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب آج کی مجلس میں، اور آج اگر مکمل نہ ہو تو انشاءاللہ کل بھی اس کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ سوال یہ تھا کہ جمہوریت، ڈیموکریسی اور خلافت، ان میں کیا فرق ہے؟ سوال سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں، بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ بہت بڑا فرق ہے۔ سوال کیا عارف بھائی؟ کہ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی، یا اور خلافت جس کا تصور کون دیتا ہے؟ اسلام۔ جس کا تصور کون دیتا ہے؟ اسلام۔ ان میں کیا فرق ہے؟ اولاً میں شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے دو کلام، ایک کلام کا پورا حصہ اور دوسرے کلام کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس میں اس سوال کا جواب علامہ اقبال نے دے دیا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گیا جاوید بھائی تو یا تو ہم فوراً دعا کر لیں گے اس کے بعد، یا پھر الیاس بھائی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اور اسماعیل بھائی نہ سمجھ میں آیا تو ذرا آگے چلیں گے، صلاح الدین بھائی کچھ صلاحیت اور پیدا کریں گے۔ تو بہرحال سبھی چچا سنیے، شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ جنہوں نے کہاں تعلیم حاصل کی؟ اسی ملک میں، آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، تعلیم یافتہ ہے۔ تو اقبال کا جو پورا کلام ہے اس میں شبیر چچا وہ جو ٹائٹل ہوتا ہے، تو ایک کلام کا ٹائٹل ہی یہ ہے جمہوریت، ڈیموکریسی، تو اس کا ٹائٹل ہی یہ ہے۔ اور چودھری صاحب اس میں اقبال نے جواب دے دیا ہے، تو سنیے اقبال نے کیا لکھا ہے۔ یہ راز ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، یہ راز ایک مرد فرنگی نے کیا فاش۔ فرنگی جانتے ہیں کون؟ ہاں، جزاک اللہ، انگریز، گورا، اور اقبال آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، آگے وہ یہی کہتے ہیں، لیکن کہا کہ انہوں نے ہی فحش کیا کہ یہ راز ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا یہ کھولا نہیں کرتے۔ یعنی عام طور پر تو جاوید بھائی کیا کہاں کہ یہ ہوتا ہے کہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، وہ اپنے راز اپنی قوم کے کھولا نہیں کرتے، لیکن اس نے کھول دیا۔ تو لکھا کہ یہ راز ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا یہ کھولا نہیں کرتے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ سمجھ آیا؟ پھر پڑھتا ہوں۔ جمہوریت، ڈیموکریسی، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو
گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت اور ڈیموکریسی جو ہیں اس کے اندر اکثریت کس طرف ہے یہ دیکھا جاتا ہے. گنتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تو کہاں دیکھتے ہیں کہ کتنے بندے ہیں. تو بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. یعنی ایک تو معاشرے کا، سماج کا، سوسائٹی کا کریم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے صاحب؟ کریم ہوتا ہے. یعنی ہر علاقے میں دیکھیے سب جانتے ہیں کہ کچھ افراد کیا ہوتے ہیں؟ دانا ہیں، عقل مند، ہوشیار، بدھیشالی، کلیور. تو ایک انگریز اور گورا خود کہہ رہا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کی رائے لی جائے، ان سے مشورہ کیا جائے، ان پر چھوڑا جائے اور وہ انتخاب کریں گے. لیکن یہاں نہیں دیکھا جاتا. یہاں تو اگر ایک طرف سارے ابھڑ ہیں، بے پڑھے لکھے ہیں، انگوٹھا چھاپ ہے. ویسے حسن بھائی آج کل انڈیا میں ویلیو زیادہ ہے اس کا ہے. تو کیا ہے، اگر انگوٹھا چھاپ ہے لیکن ایک طرف اکثریت زیادہ ہے، میجورٹی زیادہ ہے، تو جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی رائے کو مان لیا جاتا ہے اور اس کو ونر، فاتح، وجیتا یہ گھوشت کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کہ بھائی کریم تو ایک طرف ہے لیکن وہ کیسا ہے؟ اقلیت میں کم ہے. اور یاد رکھنا کریم ہمیشہ کم ہی ہوتا ہے، اقلیت میں ہوتا ہے. کریم کیا ہے؟ ہاں اقلیت میں ہوتا ہے. قرآن میں بھی آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اس کو فرماتے ہیں. اور 8واں پارہ پہلا رکوع اللہ رب العزت ایک جگہ یہ فرماتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ اکبر. مفہوم یہ ہے، اللہ نے یہ فرمایا کہ محبوبم اگر تم اکثریت کا فالو کرو گے، میجورٹی کا فالو کرو گے جو زمین پر ہے، تو وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، ہٹا دیں گے. یہ اسلامی نظام نہیں ہے، یاد رکھنا. میجورٹی اور اکثریت سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں. تو جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا، ووٹنگ میں یہی ہوتا ہے. اور جمہوریت میں چیٹنگ بھی ہوتی ہے، خلافت میں چیٹنگ نہیں ہوتی. ایک لطیفہ ہے، اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں انڈیا کے حالات کو دیکھ کر کہ حقیقت پر مبنی بات بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. ایک بڑے میاں دنیا دیکھے ہوئے الیاس بھائی ووٹ دینے گئے انڈیا میں، مت دینے گئے تو وہ ای وی ایم ہوتا ہے وہاں، تو انہوں نے ای وی ایم میں اپنا ووٹ ڈالا. تو بڑے میاں سے ایک نوجوان نے پوچھا کہ کاکا کونے ووٹ آپین آئیوا ہیں؟ ہاں بڑے میاں دنیا دیکھا ہوا آدمی، جہاں دیدہ. تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی، گہری بات اور بالکل سچی. کہا کہ بیٹا میں نے ووٹ ای وی ایم کو دیا ہے، اب دیکھنا ہے وہ کس کو دیتی ہے. سمجھ میں آیا؟ چیٹنگ ہوتی ہے نا کہ آپ نے کسی اور نشان کو دیا لیکن وہ ایک خاص نشان پر ہی جاتا ہے. تو وہ یہ کہنا چاہتے تھے. تو خلافت میں یہ نہیں ہوتا، یاد رکھنا. ہاں اسلام کے اندر یہ نہیں ہوتا. تو سمجھ میں آیا؟ اقبال نے ایک بات تو یہ کہی، جمہوریت کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، یعنی ووٹنگ 1 2 3 4 5، لیکن تولا نہیں کرتے. اللہ کرے کہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہو جائے، ورنہ ہمارے یہاں بھی کیا ہوتا ہے؟
یہی ہوتا ہے. اب دوسرا کلام سنیں، اس کا کچھ حصہ، کہ اگر سیاست، پالیٹکس، راجکارن یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، یاد رکھنا. اسلام نے جو فلسفہ پیش کیا ہے، جو دینی تعلیمات پیش کی ہے میرے اور آپ کے لیے، انسانوں کے لیے، تو دین اسلام میں، شریعت میں سیاست کوئی اچھوت نہیں ہے، وہ بھی دین کا کیا ہے؟ ایک حصہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے، اور جب اسلامی ریاست وجود میں آئی تو حاکم کون بنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کون بنے؟ ہاں، 3 چیزیں ہیں. اکبر الہ آبادی کا اس پر کلام ہے، اسے ابھی میں چھوڑتا ہوں، لیکن ایک آپ کو حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، سابق محتمم ام المدارس دارالعلوم دیوبند، ان کا ایک ملفوظ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں. سننا آپ سمجھ جائے. کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں ہیں. ایک کا نام ہے شریعت، دوسرے کا نام ہے طریقت، اور تیسرے کا نام ہے سیاست. علی بھائی بولو. 3 چیزیں. نمبر 1 شریعت، صلاح الدین بھائی دوسری طریقت، اور اسماعیل بھائی تیسرا سیاست. 3 چیزیں ہیں. کتنی اچھی حضرت نے تعریف کی. خلاصہ یہ ہے حضرت کی گفتگو کا حسن بھائی کہ شریعت نام ہے راستے کا. شریعت نام کس کا ہے؟ راستے کا، کہ راستہ ہے. طریقت نام ہے کہ اس پہ چلنا کیسے ہے، اس لیے کہ راستے پر چلنا کیسے ہے یہ بھی چودھری صاحب بتلانا پڑتا ہے. اور اگر آپ کو یقین نہ ہے تو انڈیا میں چلے جائیں. آپ بالکل، آپ کی گاڑی فاسٹ، سپر فاسٹ جا رہی ہے، اور ادھر جانے کا راستہ ہے، آنے کی لائن اس طرف ہے، ادھر آنا ہے، لیکن ماشاءاللہ درمیان میں آ جاتا ہے. ہاں، کوئی دائیں ہاتھ سے نکلتا ہے، کوئی بائیں ہاتھ سے نکلتا ہے. ارے بازا تو سامنے سے آتے ہیں. اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں ہائی وے پہ جا رہا تھا، ڈرائیونگ ایک صاحب کر رہے تھے. ہم پلسانہ لاجپور سے نکلے، تراج سے ہو کر عبدالصمد چچا اٹالوا، اور اس طرف کیا ہے پھر پلسانہ، اور ہم کو بھروچ جانا تھا. تو وہ الیاس بھائی فل اسپیڈ میں کار چلا رہا ہے، اپنے تو بیٹھے ہیں، اور ایک ٹیمپو والا وہ انڈیا میں بعض جگہ پر کیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ پورا راستہ بند کرنا چاہیے یا پھر وہ سائن ہو، تو بعض جگہ پر کیا وہ راستہ ہوتا ہے حافظ صاحب کچھ، تو اس میں سے وہ فاسٹ نکل آیا. تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا، نہیں تو ڈائریکٹ کچو مرتے جاتے ہیں. میں نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے بھروچ جانا ہے، اللہ کے یہاں نہیں جانا ہے جاہد بھائی. میں نے ان کو ہنستے ہوئے ڈرائیور کو کہا کہ میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار، میں نے کہا تو آہستہ چلا بھائی، دیر سے پہنچیں گے. کتنی دیر ہوگی شبیر چچا؟ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، ارے بھائی 2 گھنٹے. میں نے کہا تو فاسٹ مت چلا یار، یہاں کوئی راستے کا فالو نہیں کرتا ہے، اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ راستے پہ چلا کیسے جائے. تو شریعت نام ہے راستے کا، طریقت نام ہے اس کا کہ راستے پر چلا کیسے جائے، اور تیسری چیز ہے سیاست. سیاست، پالیٹکس، سیاست. تیسری چیز ہے سیاست. سیاست حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، نام ہے الیاس بھائی اس بات کا کہ راستہ جو چلنا ہے اور جو ہم چل رہے ہیں اس میں جو رکاوٹیں پیش آنی ہے یا آئی ہے یا آ سکتی ہے، اس کو دور کرنے کا نام شبیر چچا کیا ہے؟ سیاست. کتنی اچھی بات ہے، سمجھ میں آیا؟
اب آپ بولنا، شریعت کیا ہے؟ راستہ، طریقت چلنا کیسے ہیں یہ بتایا جاتا ہے، اور سیاست راستے میں چلنے میں، راستہ چلنے میں جو رکاوٹ پیش آئے اس کو کیا کرنا؟ دور کرنا۔ رکاوٹ پیش آتی ہے نا، ہاں، راستہ چلنے میں بھی رکاوٹ کیا ہے؟ وہ پیش آتی ہے، تو اس کو دور کرنے کا نام کیا ہے؟ یہ سیاست ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، حضرت نے یہ فرمایا جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ موجودہ دور کی سیاست سیاست ہے۔ اشرف بھائی سمجھ آیا؟ ہاں، وہی سیاہ، کہ اب سیاست کیا ہو گئی ہے؟ سیاست۔ اس میں نیک لوگ آ ہی نہیں سکتے، اور نیک لوگ آئیں گے تو لوگ آنے نہیں دیں گے، اور اگر آ بھی جائیں گے تو ٹھہرنے نہیں دیں گے، یا وہ خود ٹھہر نہیں سکتا، کیونکہ نظام ہی کیا ہے؟ سارا چوپٹ ہے، گڑبڑ ہے، سارا نظام ہی کیا ہے حسن بھائی؟ گڑبڑ ہے، چوپٹ ہے۔ لیکن سیاست ہے، نبی سیاست بھی کیا کرتے ہیں؟ ہاں، نبی سیاست کیا کرتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پڑوس میں جو بستی ہے فرانس، پیرس، وہاں حیدرآباد کے ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی، دنیاوی فنون بھی اعلیٰ درجے کے تھے اور دینی فقاہت اور سمجھ بھی، خیر ان کے کچھ تفردات بھی تھے، وہ اپنی جگہ، ڈاکٹر حمید اللہ، نام سنا ہوگا آپ نے، تو ان کی کتابیں بھی ہیں، انہوں نے بہت اچھی بات لکھی ہے، میں آپ کو ذرا آپ کا ذہن اس طرف ڈائیورٹ کروں، لے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے کہاں؟ مدینہ منورہ۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون چلا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جانا کہاں ہے؟ مدینہ منورہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پڑاؤ کہاں ہوا ہے؟ غار نہیں یار، ہیرا کہاں؟ غار ہیرا تو کہاں ہے؟ ہاں، غار ہیرا تو مکہ مکرمہ میں ہے، غار ہیرا تو مکہ مکرمہ میں ہے، غار ثور۔ آپ جا کر دنیا کے نقشے میں دیکھنا، گوگل پہ آپ مار کر، یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں غار ثور کی طرف، مدینہ اس طرف نہیں پڑتا، اس طرف تو یمن پڑتا ہے۔ کیا پڑتا ہے؟ غالباً یمن پڑتا ہے اس طرف۔ اچھا، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیاست، راستے کی رکاوٹ کو دور کرنا، کیوں حضور نے ایسا کیوں کیا؟ ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں، مفہوم یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر پر کیا رکھا گیا تھا بھائی صاحب؟ انعام۔ کیا رکھا تھا مشرکین مکہ نے؟ دشمنوں نے انعام رکھا تھا، اور انعام بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑا انعام اس زمانے کا، اس دور کا۔ کیا؟ 100 اونٹ ہیں، 100 اونٹ انعام جو ہیں وہ رکھا تھا۔ آج کے دور میں آپ سمجھ لیجئے، اب تو BMW کا کوئی ویلیو نہیں رہا ہے، مرسیڈیز کا بھی کوئی نہیں رہا۔ آج کے دور میں کیا ہے، انڈیا میں تو کوئی تھار ایسا کچھ نکلی ہے، تھار ہے نا، ہاں تھار، تو وہ نکلی ہے، اور یہاں فراری، ہاں، یا لامبورگینی ہے، لیموزین۔ تو بہرحال جو بھی ہو، تو ایسی 100 گاڑیاں تو یہ مل جائے تو آدمی تو کیا ہو جائے حسن بھائی، تمہارے پاس بس چلاؤ نہیں پڑے۔ تو بہرحال اتنا بڑا کیا ہے جاہد بھائی انعام رکھا تھا۔ اب ظاہری بات ہے، اتنا انعام ہے تو لوگ تو ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے۔ تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رکاوٹ حضور کو پتہ ہے، یہ رکاوٹ آئی ہے، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا مدینہ منورہ کی طرف چلتے تو دشمن کیا کر لیتا ہے؟ آپ کو سمجھ آیا؟ پکڑ لیتا، وہ تو فالو کر رہا تھا، وہ پکڑ لیتا حضور اکرم۔ ہاں، اللہ کی مدد اپنی جگہ، آپ کہیں گے اللہ کی مدد، اس کی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن ظاہری اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، سبب کو اختیار کیا ہے، یاد رکھنا، اسی لیے کیا ہے، الٹی سمت گئے ہیں، یہ سبب ہے۔
کہ حضور سبب اختیار کر رہے ہیں. تو یہ راستے کی رکاوٹ تھی، اس کو تو پتا ہے کہ سارے لوگ کدھر جائیں گے، مدینہ کی طرف ہی کیا ہے ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے. تو حضور نے الٹی سمت میں گئے کہ 3-4 دن ادھر رہو، تو ادھر لوگ ڈھونڈ کے تھک ہار کے واپس کہاں چلے آئیں گے، مکہ مکرمہ، اور پھر ہم اس راستے سے آسانی سے کیا کریں گے، چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک شخص پہنچ گئے، سراقہ بن مالک، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان لے آئے ہیں. تو وہ جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر پکڑ کی کہ جس گھوڑے پہ سوار تھے قارون کی طرح وہ کیا کرنے لگا، زمین میں دھسنے لگا. تو پھر اس نے آقا سے کیا مانگی، معافی مانگی. لیکن حضور نے بھی معاف تو کیا، لیکن شرط رکھی کہ ہم آپ کو معاف تو کرتے ہیں، لیکن آپ کو جا کر کسی کو بتانا نہیں ہے، اطلاع نہیں دینا ہے ہماری. دیکھیے یہ بھی سبب، ورنہ ہم یہ کہتے کہ کہیں نہیں انو گھوڑو دھسے لو بیجا ہوتے نہ دھس جاتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. نبی ہمیں دنیا میں رہنے کا انداز سکھا رہے ہیں کہ دنیا میں ہے سبب اختیار کرو، دنیا میں ہے تو کیا کرو، سبب اختیار کرو. رات کو سوئے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ اٹھائے گا تو فجر میں اٹھیں گے، بلکہ کیا کرو، الارم سیٹ کرو، الارم سیٹ کرو اور پھر جو ہے وہ سو، کہ یہ سبب ہے، یہ سبب ہمیں جو ہے وہ اختیار کرنا ہے. تو خیر وہ قصہ ہم چھوڑتے ہیں، باقی اس میں بھی بڑی گہری باتیں ہیں سراقہ کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ کدھر گئے، الٹی سمت میں. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں سیاست، راستے میں آنے والی رکاوٹ کو کیا ہے، دور کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں آنے والی رکاوٹ کو کیا کر دیا، دور کر دیا. تو یہ سیاست نہیں تو کیا ہے، یہ کیا ہے. اور بھی چیزیں ہیں لیکن چلو ابھی چھوڑتے ہیں ورنہ بات رہ جائے گی. سمجھ آ گیا؟ 3 چیزیں ہیں. کیا ہے؟ شریعت، طریقت، سیاست. اور دین اسلام میں سیاست بھی دین کا کیا ہے، اہم پارٹ ہے، امپورٹنٹ پارٹ ہے، اہم حصہ ہے. اب سنو، اب آپ کو اقبال کی بات سمجھ میں آئے گی. اقبال کے ایک کلام کا کچھ حصہ، وہ کہتے ہیں زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیز. اقبال یہ کہہ رہے ہیں جس دور میں وہ آئے تھے، عبدالصمد چچا، شبیر چچا، حافظ یوسف صاحب، یہ پرانے لوگ ہیں، چودھری صاحب، اس وقت تو یہاں کیا ہے، ٹھنڈ بہت تھی اور یہ سینٹرل ہیٹنگ بھی نہیں تھے، ہے نا، سینٹرل ہیٹنگ بھی نہیں تھے. اور اس دور میں تو جیسا آج سورج نظر آتا ہے وہ اتنا نظر بھی نہیں آتا تھا. صبح تو اتنا وہ دھمس جو ہے وہ ہوتا تھا، خیر فوگی. تو اقبال کہتے ہیں کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی. ہماری آسان زبان میں اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ بلا کی ٹھنڈ پڑتی تھی، ہاں، لیکن نہ چھوٹے لندن میں بھی مجھ سے آداب سحر خیزی، کہ میں نے وہاں پہ نماز فجر تو کیا، تہجد کی نماز بھی میں نے نہیں چھوڑی. کہ میں اس دور میں بھی جب گرم پانی نہیں ملتا تھا تہجد کے وقت میں، تو اس وقت میں نے فجر تو کیا بلکہ تہجد بھی نہیں چھوڑا ہے. آگے وہ لکھتے ہیں، وہ دراصل آپ کو سنانا ہے جو ہمارے مضمون سے تعلق رکھتا ہے. اقبال آگے لکھتے ہیں جلال پادشاہی ہو. جاوید بھائی کہے کہ مول صاحب نے بولتا بھی نہیں آوڑے یار، بادشاہی کا پادشاہی ہیں، تو فارسی میں پادشاہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عارف بھائی تمہیں گجراتی والوں نہ سمجھتا ہے. جلال پادشاہی ہو یا کہ جمہوری تماشا ہو. اقبال جمہوریت کو تماشا کہہ رہے ہیں. آپ ہمارے ملک کی سیاست کو نظر میں لائیے، وہاں کیا ہوتا ہے، تماشا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے، تماشا ہی ہوتا ہے نا. جمہوریت کو ایک تماشا بنا دیا ہے اسماعیل بھائی، ایک تماشا چودھری صاحب اس کو بنا دیا ہے. تو اقبال کہتے ہیں جلال پادشاہی ہو. وہ کہنا چاہتے ہیں کہ چاہے تو کنگ کی حکومت ہو یا کوئن کی حکومت ہو،
یہ ہے بادشاہت. سعودی میں کیا ہے؟ بادشاہت ہے نا، بادشاہت ہے سعودی میں. اسلام بادشاہت کو پسند نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ وہ آگے آئے گا کہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. جلال پادشاہی ہو یا کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اللہ اکبر. اقبال نے رزلٹ بتلا دیا کہ جو بھی ریاست ہو، چاہے تو اس میں بادشاہی کا نظام قائم ہو یا پھر کیا ہو، ڈیموکریسی ہو، جمہوریت ہو، لیکن اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے اور سیاست دین سے ہٹ کر ہے تو پھر وہ کیا نمونہ پیش کرے گی؟ ظلم کا، ظالمانہ نظام، جیسا چنگیز نے کیا. چنگیز خان جانتے ہو نا، چنگیز خان کا ظلم مشہور ہے. تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں، دنیا میں سیاست کو دین سے جدا کر دیا جائے تو پھر ظلم ہی ظلم باقی رہ جاتا ہے. اب آپ ہمارے ملک میں آئیے، میں نام نہیں لیتا، ایک نوجوان بیچارہ کئی سالوں سے گناہ ثابت نہیں ہوا اور وہ کہاں پڑا ہے؟ جیل میں. کیا نام ہے بولو آپ؟ ہاں جزاک اللہ. پورا نام بولو، آپ نے آدھا نام بولا. عمر خالد. عمر خالد. کوئی گناہ نہیں ہے اس کا. جو اس پہ الزام ہے سب جانتے ہیں کہ کہاں سے کہاں اس کو جو ہے وہ کر دیا ہے. اور اس کو چھوڑیے، وہاں پہ کوئی حکومت کے خلاف کوئی بات لکھتا ہے، کہتا ہے تو ای ڈی کے چھاپے پڑتے ہیں یا پھر پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ کہ بھائی جمہوریت، اس میں تو ہر ایک کو بولنے کا حق ہوتا ہے. جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ 3 چیزیں پھر آئیں گے، آخری بات کہہ کر وقت ہو گیا ختم کروں کہ جمہوریت تھی کیا اور بنا کیا دیا. اقبال کی نظر اس کو دیکھ رہی تھی اور اقبال نے جو کہا آپ دنیا میں دیکھ لیجئے یہی ہو رہا ہے. ابھی جس نے الٹیمیٹم دیا ہے، کبھی بولتا ہے 12 گھنٹے، کبھی بولتا ہے 14 گھنٹے، کبھی 3 دن اور کبھی پتہ نہیں کیا کیا. وہاں لوگ اس کے خلاف کہاں نکلے ہیں؟ سڑک پہ نکلے ہیں. حسن بھائی احتجاج حافظ صاحب کر رہے ہیں، لیکن نہیں، اس کو کسی کی پڑی نہیں ہے. کیوں؟ وہ بھی جمہوریت کی وجہ سے. آپ کو بتاؤں گا کہ صدارتی جمہوریت امریکہ کے اندر کیا ہے؟ صدارتی جمہوریت. کیا مطلب؟ امریکہ میں جو ابھی نظام ہے اس میں عوام صدر کا انتخاب کرتی ہے. وہاں کوئی وزیر اعظم نہیں ہے. وزیر اعظم ہے وہاں؟ نہیں ہے. وہاں وزیر اعظم نہیں ہے. صدارتی جمہوریت 2 طرح کی ہوتی ہے کہ بعض ملکوں میں صدارتی جمہوریت ہے لیکن وہاں کیا ہے؟ وزیر اعظم بھی ہے. یہاں پر نہیں ہے. یہاں جو نظام ہے تو اب اس آدمی کو پارلیمنٹ جو ممبران ہے وہ آسانی سے اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے. کیوں؟ نظام ایسا بنا دیا ہے. اس لیے اب اس کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ پاور آ جاتا ہے. جمہوریت میں یہی ہوتا ہے. اور پھر جب آدمی کے ہاتھ میں پاور حد سے زیادہ آ جاتا ہے تو وہ پھر خود کی بھی نہیں سنتا ہے. جاوید بھائی کسی کی تو کیا، خود کی بھی نہیں سنتا. یہ ضمیر جو ہے نا اندر بیٹھا ہے وہ مجھے اور آپ کو کبھی غلط کام نہیں کرنے دے گا. وہ دستک تو دیتا ہے کہ تو جو کر رہا ہے کیا ہے؟ غلط ہے. لیکن آدمی اپنی ضمیر کی آواز کو بھی نہیں سنتا. اس کا معنی ہے کہ خود کی بھی نہیں سنتا، ورنہ وہ ضمیر اندر سے کیا کہتا ہے کہ یار یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اسی لیے نمبر 2 جو تھا وہ کیا ہو گیا وہاں؟ ارے آپ نیوز دیکھتے ہو گے؟ وہ ریزائن ہو گیا. جو نمبر 2 تھا وہاں کا وہ ریزائن ہو گیا. خیر، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ ابراہیم لنکن کون ہے؟ امریکہ کا دریافت کرنے والا اس کو کہا جاتا ہے. ویسے علامہ انور شاہ کشمیری کی رائے اس میں اور ہے، تو وہ پریزیڈنٹ بھی رہا ہے، اس کا دریافت کرنے والا بھی کہا جاتا ہے. تو بہت سے لوگوں نے ڈیموکریسی اور جمہوریت کی تعریف کی ہے. اس میں سب سے زیادہ جس کی تعریف کو، ویاکھیا جس نے کی، اس کو جو پسند کیا گیا ڈیفینیشن،
جمہوریت اور ڈیموکریسی کی، وہ ہے ابراہیم لنکن۔ ابراہیم لنکن نے جمہوریت اور ڈیموکریسی کی تعریف یہ کی، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، جزاک اللہ، فور دا پیپل۔ تین باتیں کہی کہ ڈیموکریسی، جمہوریت، اور انڈیا میں کیا بولتے ہیں حسن بھائی؟ جمہوریت کو کیا کہتے ہیں؟ کیا لفظ ہے؟ نہیں میرے ذہن میں نہیں، میرے ذہن سے بھی نکل گیا۔ خیر، جمہوریت آپ سمجھ تو گئے نا، جمہوریت ہے ڈیموکریسی، جمہوریت۔ تو ابراہیم لنکن نے کیا کہا؟ گورنمنٹ فور دا پیپل ہے، میں نے شاید پہلے آف بول دیا، فور، گورنمنٹ فور دا پیپل، بائی دا پیپل، جی جزاک اللہ۔ چلو میں دیکھ ہی لیتا ہوں تاکہ ادھر ادھر نہیں ہو جائے، میں نے اس کو لکھا ہے کہیں، وہ میں لکھ کے ہی بول دیتا ہوں کہ جی جزاک اللہ، وہ سمجھ لیتے، کوئی بات نہیں، وہ میں نے لکھا ہے، وہ دیکھ کے بول دیتے۔ ہاں، آف صحیح ہے جو میں نے بولا تھا، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فور دا پیپل۔ کیا معنی؟ ہاں، اس نے جو تعریف کی کہ یہ جو جمہوریت ہوتی ہے، یہ حکومت عوام کی، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے وجود میں آتی ہے۔ کیا کہا؟ یہ اصل میں جو حکومت ہے نا، جمہوریت، ڈیموکریسی، یہ میری، آپ کی، یہ عوام کی حکومت ہے۔ کیوں؟ ان کو کون بناتا ہے؟ ممبر آف پارلیمنٹ کون بناتا ہے؟ کون پہنچاتا ہے؟ عوام پہنچاتی ہے۔ یہ عوام کی حکومت، عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے، یہ ہے جمہوریت۔ لیکن جب یہ لوگ چلے جاتے، اقبال نے جو کہا وہی ہوتا ہے، پھر یہ کسی کی سنتے ہیں؟ نہیں سنتے۔ جب ان کو ووٹ چاہیے، یہ 5 سال میں ایک مرتبہ خالی نظر آتے ہیں ہمارے یہاں ہیں، پھر وہ نظر بھی نہیں آتے، جادو کی طرح گم ہو جاتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو ہمارے پیر پڑتے ہیں، اور جب جیت کے آتے ہیں تو ہمیں ان کے پیر پڑنا پڑتا ہے۔ تو ویسی جو ہے وہ بات ہے جمہوریت کے اندر۔ تو یہ اصل میں عوام کی حکومت کہا جاتی ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عوام کی حکومت۔ اور شریعت کہتی ہے خلافت کا نظام ہونا چاہیے۔ تو چلے، وقت ہو گیا ہے، گفتگو ختم کرتے ہیں۔ تو 3 طرح کی دنیا میں حکومت ہے، ایک بادشاہت، دوسری ڈیموکریسی، جمہوریت، اور تیسری خلافت۔ خلافت کا نظام ہی تھا آج تک۔ یہ جو موجودہ جمہوریت ہے، یہ کب وجود میں آئی ہے؟ انقلاب فرانس کے بعد۔ اور فرانس میں انقلاب کب آیا؟ 1789 میں، 1789 کے اندر جو ہے یہ آیا ہے۔ اور خلافت کا خاتمہ جنگ اول کے بعد ہوا ہے، کہ ترکیہ جو تھا وہ کس کے ساتھ تھا؟ جرمنی کے ساتھ، اور ان کو کیا ہو گئی؟ شکست۔ تو خلافت کا خاتمہ کب ہوا ہے؟ 1924 میں، 1924 کے اندر جو ہے وہ خلافت کا خاتمہ ہوا ہے۔ اور انہوں نے ایسی چیزیں اور ایگریمنٹ لکھوایا کہ اب دوبارہ، وہ آپ کو میں بتاؤں گا وقت رہا تو، کہ مشکل ہے، وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ انہوں نے کروایا ہے۔ خیر، تو یہ تو بہت عرصہ نہیں ہوا ہے، یہ جو جمہوریت ہے اس کا تو اصل تو خلافت ہی ہے۔ خیر، فاروق بھائی یہ کہہ رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ بھائی دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ تو زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک اہم فرق بتا کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ خلافت میں ان الحکم الا للہ، خلافت میں حاکم اعلیٰ کون؟ اللہ۔ کس کی حکومت؟ اللہ کی، حاکم اعلیٰ خلافت میں۔ اور جمہوریت میں عوام کی، عوام جیسا چاہے ویسا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اس ملک میں عوام نے یہ چاہا LGBT، تو ان کو قانون کیا کرنا پڑا؟ پاس کرنا پڑا۔ کیوں؟ حاکم اعلیٰ اللہ نہیں ہے۔ حاکم اعلیٰ کون؟ نہیں، ان کے نزدیک پبلک، رعیت، قوم، تو اکثریت جدھر ہے اس طرف فیصلہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لو ویسے ہی پاس ہو گیا، یہ جو گورنمنٹ، یہ جو ممبر پارلیمنٹ میں جو پاس ہوا، ایسا نہیں کہ سارے ووٹ ایک طرف آئے۔ آپ کو پتہ ہے نا، دونوں طرف ووٹ تھے، لیکن اکثریت کدھر تھی؟
ہے شبیر چچا کہ بھائی یہ پاس ہونا چاہیے. عارف بھائی یہ کہہ رہے کہ مول صاحب وقت ہو گیا، اب آپ کو بھی یہاں سے کہیں اور پاس ہونا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.